بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکہ کی روس کو 10 دن کی مہلت، نیٹو براہ راست جنگ میں کودنے کو تیار۔ امریکہ نے روس کو صرف 10 دن کی مہلت دے دی ہے۔ یا تو جنگ بندی کرو یا پھر نیٹو کے ساتھ براہ راست جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی ہاں ناظرین، نیٹو اب یوکرین کی حمایت میں صرف ہتھیار نہیں بلکہ خود روس پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر پیوٹن کے درمیان حالیہ کچھ روز قبل ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی جو تلخی پر ختم ہوئی۔ اس کے فوراً بعد روس نے یوکرین پر تاریخ کا سب سے بڑا میزائل حملہ کر دیا اور جواب میں امریکہ نے ہتھیاروں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اب صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ روس نے اپنی ہائپرسونک انزال میزائل یوکرین پر داغ دیے ہیں۔ یہ میزائل سپر سونک سپیڈ سے ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دے کر ہدف کو کامیابی کے ساتھ تباہ کرتے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 50 دن کی پرانی ڈیڈ لائن کو کم کر کے صرف 10 دن کر دیا تاکہ روس کو حملے کی تیاری کا موقع نہ ملے۔ یہ 10 سے 13 دن کا وار ونڈو وہ وقت ہوگا جب نیٹو براہ راست روس پر حملہ کر سکتا ہے، خاص طور پر اس کے ملٹری انفراسٹرکچر، ویپن فیکٹریز اور اسٹریٹجک تنصیبات پر۔ پولینڈ اور جرمنی کی انٹیلیجنس ادارے خبردار کر چکے ہیں کہ روس 2027 سے پہلے یورپ پر حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے اور یہ جنگ اب صرف یوکرین کی نہیں بلکہ پورے یورپ کی بقا کی جنگ بن چکی ہے۔ اگر نیٹو نے روس پر حملہ کیا تو جواب میں روس مشرقی یورپ، خاص طور پر پولینڈ، رومانیہ پر حملہ کر سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے دنیا کا سب سے خطرناک نان نیوکلر MK-84 گزاف بم تیار کر کے دشمن کو خبردار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ترکی نے ایسا بم تیار کیا ہے جو ایٹمی نہیں مگر تباہی میں کسی ایٹمی ہتھیاروں سے کم نہیں۔ جی ہاں، ترکی نے دنیا کے خطرناک ترین نان نیوکلر بم کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے جس نے اسرائیل سمیت پورے مغرب میں کھلبلی مچا دی ہے۔ یہ MK-84 گزاف صرف چند سیکنڈ میں 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہر شے کو راکھ میں بدل سکتا ہے۔ اس کا درجہ حرارت 3000 سینٹی گریڈ تک پہنچتا ہے جو اسٹیل تک کو پگھلا سکتا ہے۔ یہ بم فائر بال اور شاک ویو کے ذریعے ہر طرف تباہی مچاتا ہے اور اس کی تباہ کاری کے سامنے دنیا کی جدید ترین ڈیفنس سسٹمز بھی بے بس ہو سکتی ہے۔ ترکی نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس کے وجود کو چیلنج کیا تو ترکی بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ صدر اردوان کو یقین ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف ترکی ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی پروپیگنڈا مشینری ترکی کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ اب ترکی نے امریکہ سے F-35 لڑاکا طیارے حاصل کرنے کی بات بھی دوبارہ شروع کر دی ہے تاکہ اگر اسرائیل حملہ کرے تو ترکی بھرپور جواب دے سکے۔ نیٹو کا رکن ہونے کے ناطے ترکی پر براہ راست حملہ ممکن نہیں، لیکن اسرائیل اور امریکہ مل کر اسے نیٹو سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اردوان چاہتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام میں کوئی بھی ملک ایک دوسرے کی مدد کے لیے نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اپنی طاقت میں خود اضافہ کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر ایک بار پھر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی جانب سے اچھے اشارے نہیں مل رہے۔ اسکاٹ لینڈ میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں عالمی امن اور غزہ جنگ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی وہیں ایران بھی ان کی گفتگو کا مرکز رہا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کی جانب سے اچھے اشارے نہیں مل رہے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ اب بھی حماس کو ہدایت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو شکست ہوئی ہے لیکن ابھی بھی وہاں سے برے اشارے آ رہے ہیں۔ اگر ایران حماس کو ہدایت دے رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں دیکھنا چاہتے اور ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی کے بعد واضح کر دیا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام اور یورینیم افزودگی ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ گزشتہ دنوں فاکس نیوز کو انٹرویو میں دو ٹوک انداز میں کہا گیا تھا کہ ایران یورینیم افزودگی ختم نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جب تک فلسطینی ریاست نہیں بنتی اسرائیل سے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس سعودی عرب نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہیں کیے جا سکتے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان اقوام متحدہ میں 2 ریاستی حل پر منعقدہ عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی اسرائیل فلسطین بحران کے پرامن حل اور خطے میں استحکام و سلامتی کی کنجی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے زور دیا کہ فلسطین کو ان کا حق ملنا چاہیے، جس میں 4 جون 1967 کی سرحد پر مشتمل آزاد فلسطینی ریاست شامل ہو جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ انہوں نے غزہ میں جاری انسانی تباہی کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ سعودی عرب اور فرانس عالمی بینک کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے لیے $300 ملین کی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری مدیوف نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ روس کے ساتھ الٹیمیٹم گیم کھیل رہے ہیں لیکن روس اسرائیل یا ایران نہیں ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمتری مدیوف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ 50 دن یا 10 دن کی ڈیڈ لائن جیسے بیانات دیتے ہوئے 2 باتیں ذہن نشین رکھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر نیا الٹیمیٹم ایک نئی دھمکی ہے اور جنگ کی طرف ایک قدم۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو جنگ روس اور یوکرین کے درمیان نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہوگی۔ روسی قیادت نے امریکی بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس اپنے قومی مفادات کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا اور کسی بھی دھمکی کو سنجیدگی سے لے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ کانفرنس غلط وقت پر بلائی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کانفرنس حماس کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقد کی گئی۔ امریکہ سفارتکاری کے ذریعے غزہ میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے۔ ٹیمی بروس کا مزید کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں مسئلے کے حل کے لیے شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل سے تعلقات قائم اور اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ میں بات نہیں ہوئی، بھارتی وزیر خارجہ کی قوم کو وضاحتیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران 22 اپریل سے 17 جون تک مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ جے شنکر کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کسی بھی رابطے میں کسی مرحلے پر چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہو یا کچھ اور ہو، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے پہلگام واقعے پر پاکستان کو کلین چٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں۔ چدمبرم نے پہلگام واقعے پر کی جانے والی تحقیقات پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ آج تک نہ دہشت گردوں کی شناخت ہو پائی ہے اور نہ ہی یہ پتہ چل پایا ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے۔ چدمبرم نے کہا کہ ہو سکتا ہے پہلگام واقعے میں مقامی دہشت گرد ملوث ہوں اور یہ کیوں سمجھ لیا گیا ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ انڈونیشیا کا ترکی سے 5th جنریشن لڑاکا طیارے کان خریدنے کا معاہدہ۔ خبرساز ایجنسی روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا اور ترکیہ کے درمیان لڑاکا طیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ انڈونیشیا کی وزارت دفاع کا بتانا ہے کہ ملک کی جانب سے پرانے فوجی ہارڈ ویئر کو جدید بنانے کے لیے تازہ خریداری کی ہے۔ واضح رہے کہ اپنی فضائیہ کو مضبوط بنانے کے لیے انڈونیشیا نے 2022 میں $8.1 بلین مالیت کے 42 فرانسیسی رافیل طیاروں کا آرڈر بھی دیا تھا، جبکہ ایشیائی ملک چین سے J-10C لڑاکا طیارے خریدنے پر بھی غور کر رہا ہے، جبکہ امریکی ساختہ F-15EX طیاروں کی خریداری کے لیے اس کی بات چیت بھی جاری ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انڈونیشیا اور ترکیہ نے گزشتہ ہفتے استنبول میں بین الاقوامی دفاعی صنعت کے میلے کے موقع پر عمل درآمد کے معاہدے پر دستخط کیے۔ واضح رہے کان ترکیہ کا مقامی طور پر تیار کردہ پہلا لڑاکا طیارہ ہے جس کی پہلی پرواز گزشتہ سال فروری میں مکمل کی گئی تھی، لیکن 2028 تک سیریل پروڈکشن شروع ہونے کی توقع نہیں ہے۔
ترکی کی وزارت دفاع نے لڑاکا طیاروں کو 5th جنریشن فائٹر جیٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں 2 جنرل الیکٹرک F-110 انجن ہوں گے جو 4th جنریشن کے لاک ہیڈ ماڈرن F-16 جیٹ طیاروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ انڈونیشین وزیر دفاع نے معاہدے پر دستخط ہونے کا مشاہدہ کیا۔ معاہدے سے دونوں ممالک کے مشترکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کو مضبوط بنانے اور انڈونیشیا کی دفاعی صنعت کی صلاحیت کو بڑھانے کے عزم کی تصدیق ہوتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔